الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے ساتھ مل کر آپ بھی پڑھ لیں. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 7 رجب 1442 ہجری 20 فروری 2021. آج ہفتہ یوم السبت سنیچر سنڈے ہے. آج سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 27 کو آج شروع کر رہے ہیں، جو دوسری سورہ ہے. پارہ پہلا ہے. آیت پاک پہلے سماعت فرما لیں، اس کے بعد اس کا ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. صدق الله العلي العظيم. یہ آیت پاک، اب اس کا ترجمہ. امام عشق و محبت اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے کنز الایمان ترجمہ قرآن سے سماعت فرمائے. وہ جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں پکا ہونے کے بعد اور کاٹتے ہیں اس چیز کو جس کے جوڑنے کا خدا نے حکم دیا ہے، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، وہی نقصان میں ہے. یہ ہے اس کا ترجمہ. پچھلے آڈیو میں آپ نے سنا کہ اللہ عز و جل نے فاسقین کے بارے میں فرمایا کہ یہی جو ہے ہدایت سے دور ہیں، گمراہ ہیں. اور فاسقین کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ فاسقین کون ہیں. یہ سب تفصیل ہونے کے بعد یہ کیا کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں، فرمایا کہ یہ اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں، اور توڑتے ہیں تو وہ بھی ایسا کہ پکا عہد. اس میں تھوڑی سی تفصیل عرض کروں گا. وعدہ جو ہے ایک آپس میں بات ہو گئی، جی ہاں میں یہ کام کروں گا آپ کا، میں آپ کو یہ چیز دے دوں گا. کوئی ہے نہیں، کوئی گواہ نہیں، کوئی لکھا دستاویز نہیں، ڈاکیومنٹ نہیں، کوئی رجسٹری نہیں، بس آپس میں بات ہوئی ہے، باتیں ہو گئی. اسے کہتے ہیں وعدہ. یہ بھی پورا کرنا ضروری ہے. وعدہ ہے، مسلمان ہے تو سب سے پورا کرنا ہے. اور پھر عہد جو ہے یہ وعدہ سے اوپر ہے. یہ صرف آپس میں بات نہیں ہے، بلکہ گواہ بھی موجود ہے، رجسٹری بھی ہو رہی ہے، ڈاکیومنٹس بھی ہے، سب کچھ ہے، گواہ بھی ہیں. تو یہ عہد سے اوپر ہے، وعدہ سے اوپر ہے، عہد ہے یہ. اور پھر میثاق جو ہے تو سب سے بھاری. اس میں سب کچھ، گواہ بھی، رجسٹری بھی،
بہت امپورٹنس دے کر کے کسی بات کو، بھلائی کی بات کو اس پر راضی ہو جانا یا راضی کرانا، یہ ہے میثاق۔ تو یہاں پر اللہ عز و جل نے فرمایا کہ یہ عہد توڑتے ہیں، وعدہ توڑتے ہیں، کب؟ جب کہ اس کو پکا ان سے میثاق لے لیا گیا پھر بھی توڑ دیتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں۔ تو وعدہ اور عہد میں یہ تھوڑا سا فرق ہے۔ اب ان سے وعدہ، کیا وعدہ لیا گیا تھا ان سے؟ کون سا عہد لیا گیا تھا؟ تمام تفاسیر میں ان کا اس کا سمجھ لیجئے نچوڑ ہے یہ، سب نے یہ کہا کہ یہاں پر 3 عہد مراد ہیں، 3 عہد لیے گئے ہیں۔ پہلا عہد تمام بنی نوع انسان سے، نوع انسانی سے پہلا عہد جو اللہ عز و جل نے اپنی ربوبیت اور ان کی بندگی کے بارے میں لیا تھا، جس کا ذکر اللہ عز و جل نے قرآن پاک کی آیت میں اس طرح سے فرمایا ہے، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدم۔ یہاں پر پورا ذکر ہے اس کا کہ جو اللہ نے بنی آدم سے اپنی ربوبیت کا عہد لیا، سب نے کہا تھا بے شک تو ہمارا رب ہے۔ تو گویا کہ یہ یہاں پر یہ عہد مراد ہے کہ تم تو وہاں عہد تم سے ہو چکا تھا، وعدہ لیا جا چکا تھا، وہ بھی پکا وعدہ تھا، پھر بھی تم نے توڑ دی۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ فاسقین وہ لوگ ہیں کہ پکا عہد کر کے توڑ رہے ہیں۔ پھر دوسرا، یہ خاص انبیاء کرام علیہم السلام کو جمع کر کے تمام انبیاء سے عہد لیا گیا، اس کا ذکر وَإِذْ أَخَذَ مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ۔ اللہ عز و جل نے تمام نبیوں سے میثاق لیا، عہد لیا کہ میرے دین کی تبلیغ میں، رسالت کی تبلیغ میں، دین کی اقامت میں کوئی کمی نہ آنے پائے، جو کام آپ کے سپرد کیا گیا آپ اسے مکمل طریقے سے کریں۔ یہ دوسرا عہد۔ اور تیسرا عہد جو ہے وہ اس امت کے علماء کے ساتھ، تمام علماء کے ساتھ سمجھ لیجئے کہ عہد لیا گیا ہے، وہ خاص علماء کے ساتھ تھا کہ وہ جب بھی کوئی معاملہ ہو تو حق کو نہ چھپائیں، بے جھجک حق بیان کریں، اسے چھپائیں نہیں۔ اس کا ذکر ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، جنہیں علم دیا گیا، جنہیں کتاب دی گئی، ان سے عہد لیا گیا۔ تو یہ 3 عہد اللہ عز و جل نے اپنے بندوں سے لیے تھے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ کافروں کے بارے میں ہے کہ انہوں نے عہد کیا، اقرار کیا کہ یا اللہ عز و جل تو ہمارا رب ہے، لیکن دنیا میں آ کر پلٹ گئے۔ یہ فاسقین وہ ہیں الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ بھی ایک دم مضبوط میثاق ہونے کے بعد، مضبوط عہد ہو جانے کے بعد بھی اپنے عہد پر قائم نہیں رہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، صرف اتنا ہی نہیں ہے بلکہ آگے انہوں نے اور بھی کیا۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، اللہ نے جس چیز کو جوڑنے کا حکم دیا اسے کاٹتے ہیں، اسے کاٹ دیتے ہیں۔ وہاں دیکھیے فرمائے ینقضون، یہاں فرمائے کاٹنا، ینقضون توڑ دینا، یہاں فرمایا جا رہا ہے کاٹ دیتے ہیں، عہد کو توڑ دیتے ہیں۔
تو ینقضنا، اب اس کو ایک مثال کے ذریعے سے، کہ مثال بلکہ یہ اسی معنی میں ہے کہ رسی جو ہوتی ہے مضبوط رسی، وہ رسیوں سے ملی ہوئی ہوتی ہے ایک دم، تب جا کے مضبوط بنتی ہے، کئی اس میں دھاگے کئی ریشے وغیرہ ملا کے لپیٹ کر مضبوط رسی بنتی ہے۔ اگر اسی کو آپ کھولتے چلے جائیں، الگ الگ کر دیں، تو وہ رسی نہیں رہی، اس کی طاقت ختم، اس میں کوئی مضبوطی نہیں رہے گی۔ یہ ہے انقضاء، کھولنا، توڑنا۔ اور کاٹنا تو آپ کو پتہ ہے، بیچ سے ہی اگر رسی کو کاٹ دیا جائے تو خلاص، پورا کوئی چانس ہی نہیں، اب اس کا جو رسی کی جو طاقت تھی وہ بالکل الگ الگ ہو گئی، ٹوٹ گئی۔ حالت تو اس کی ہے، پر اب وہ طاقت نہیں بچی، ٹوٹ گئی، بیچ سے کٹ گئی۔ تو یہ عہد توڑتے بھی ہیں، اور جس چیز کا اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا اسے کاٹتے بھی ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، کیا کہ جس چیز کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا تھا، جوڑنے کا حکم دیا تھا، اسے کاٹتے ہیں۔ اب کس چیز کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا، اس پر صرف کفار پر ہی آیت فٹ نہیں ہوتی ہے، حصہ جو ہے مسلمانوں کے لیے بھی ہے۔ تو یہ تفصیل جو ہے انشاءاللہ اگلے آڈیو میں عرض کروں گا۔ اور یہ جو عہد کا جو معاملہ ہے وہ کتنا سخت ہے، صرف کافروں کے لیے ہی نہیں ہے کہ وہ عہد توڑتے ہیں، مسلمانوں کو بھی عہد وغیرہ کی کیسی پابندی کرنی چاہیے، اور کیا کیا کس کس کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، وہ انشاءاللہ عز و جل اس کے اگلے آڈیو میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ عز و جل مجھے، آپ کو، ہم سب کو قرآن پاک سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔